السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ آج دوسری حدیث وہ انشاءاللہ اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا ان الحارث بن ہشام رضی اللہ عنہ سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ کیف یاتیک الوحی؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احیانا یاتینی مثل سلسلۃ الجرس وهو اشدہ علی فیفصم عنی وقد وعیت عنہ ما قال وَأَحْيَانًا يَتَمَثَّلُ لِي الْمَلَكُ رَجُلًا فَيُكَلِّمُنِي فَعِي مَا يَقُولُ۔ قالت عائشة رضی اللہ عنہا وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَنزِلُ عَلَيْهِ الْوَحْيُ فِي الْيَوْمِ الشَّدِيدِ الْبَرْدِ فَيُفْصِمُ عَنْهُ وَإِنَّ جَبِينَهُ لَيَتَفَسَّدُ عَرَقًا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں، حارث بن ہشام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر وحی کیسے آتی ہے؟ کیف یاتیک الوحی، کیسے آپ پر وحی آتی ہے؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احیانا، کبھی، یاتینی مثل سلسلۃ الجرس، کبھی وہ وحی آتی ہے گھنٹی کی آواز کی طرح، گھنٹی کے بجنے کی آواز کی طرح، وَهُوَ أَشَدُّهُ عَلَيَّ، اور وہ زیادہ سخت ہوتی ہے مجھ پر، وَأَحْيَانًا فَيُفْصِمُ عَنِّي، وہ کیفیت مجھ سے ختم ہوتی ہے، وَقَدْ وَعِيتُ عَنْهُ مَا قَالَ، اور جو جبریل یا جو فرشتہ مجھے پیغام دیتا ہے میں اس کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیتا ہوں۔ وَأَحْيَانًا يَتَمَثَّلُ لِيَ الْمَلِكُ رَجُلًا، اور کبھی صورت اختیار کرتا ہے فرشتہ آدمی کی صورت میں نمودار ہوتا ہے، فَيُكَلِّمُنِي، میرے ساتھ بیٹھ کے بات کرتا ہے، فَعِي مَا يَقُولُ، تو میں محفوظ کر لیتا ہوں جو وہ کہتا ہے۔ قالت عائشہ رضی اللہ عنہا، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَنزِلُ عَلَيْهِ الْوَحْيُ، میں نے دیکھا کہ آپ پر وحی نازل ہوتی تھی،
فی الیوم الشدید البرد، سخت ٹھنڈک کے موسم میں، سخت سردی کے موسم میں، فیفصم عنہ، تو جب وہی ختم ہوتی ہے آپ سے، وَإِنَّ جَبِينَهُ لَيَتَفَسَّدُ عَرَقًا، اور بے شک آپ کی پیشانی البتہ اس سے گر رہا ہوتا پسینہ، پسینہ آلود ہوتی۔ صلی اللہ علیہ وسلم پر کرتے ہوئے یہ بیان فرمایا ہے، اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، ہم آپ پر ایک بھاری بات نازل کرنے والے ہیں، اتارنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت کی طرف سے پیغام جبریل علیہ السلام لے کے آتے، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی دوسری کیفیتوں میں وہ پیغام دیا جاتا، تو اس وحی کا اپنا ایک ہیبت اور ایک شوق اور اللہ رب العزت کے کلام کا جلال ہوتا تھا۔ وحی کی کیفیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات اگر کسی چیز کے اوپر بیٹھے ہوتے یا کسی چیز پر آپ کا جسم ہوتا تو اس کا بوجھ وہ بھی محسوس کرتی۔ سیدہ عائشہ ہی بیان کرتی ہیں کہ آپ بسا اوقات اونٹ کے اوپر بیٹھے ہوتے، وحی کا نزول ہوتا تو اونٹ زمین پر بیٹھ جاتا اور اپنی گردن زمین سے لگا دیتا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ وہ ایک دفعہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی، آپ کا ران مبارک، گھٹنا مبارک میرے گھٹنے پر تھا، تو اس کا بوجھ میں نے محسوس کیا، بڑا سخت بوجھ تھا۔ یہ کیفیتیں مختلف نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آنا اور اس کا محسوس ہونا، یہ آپ کے مرتبے اور مقام کی بلندی کے اعتبار سے کہ جس قدر اللہ کے پیغام کو وصول کرنے میں محنت اور مشقت کی جائے گی، اسی قدر اللہ رب العزت ان کے درجے بلند کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت سیدہ عائشہ بیان کر رہی ہیں، اور ان سے وہ حارث بن ہشام سے بات نقل کرتے ہیں۔ حارث بن ہشام یہ ابو جہل کا سگا بھائی ہے، ابو جہل کا یہ بھائی ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوا تھا، اور اس کے بعد الحمدللہ اس کا اسلام بہت صحیح استقامت والا تھا، حتیٰ کہ اللہ کی راہ میں شہید ہوا۔ یہ بندہ یعنی گویا کہ متاخر الاسلام ہے۔ اس حدیث میں دو صحابی یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حارث بن ہشام، دو صحابی اکٹھے ہو گئے۔ تو ممکن ہے کہ جب یہ سوال کیا گیا ہو، حارث نے یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھی ہو، اس وقت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن رہی ہوں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ حارث نے یہ بات سیدہ عائشہ کو نقل کی ہو اور بتائی ہو کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال پوچھا ہے۔ تاہم جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا گیا کیف یاتیک الوحی، کہ آپ پر اللہ کا پیغام کس طرح آتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احیاناً۔ احیاناً کا معنی مختلف وقتوں میں، کبھی کبھی، ہمیشہ ایک صورت میں، ایک کیفیت میں وحی نہیں آتی، وحی کی کیفیتیں مختلف ہیں۔ کبھی تو اس طرح آتی ہے کہ جس طرح گھنٹی کی آواز ہے۔ بعض شارحین نے یہ لکھا کہ یہ جبریل علیہ السلام کے قدموں کی آہٹ ہوتی تھی،
یا ان کے پروں کی آہٹ ہوتی تھی۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت جب کسی کام کا فیصلہ کرتے ہیں تو خضعت الملائکۃ اجنحتہا، فرشتے اپنے پاؤں اللہ کے سامنے عاجزی سے نیچے گرا دیتے ہیں، اور وہ ایسے آواز ہوتی ہے جیسے کوئی زنجیر، کوئی لوہے کی چیز پتھر پر ماری گئی ہو۔ سورہ سبا کے اندر یہ موجود ہے، حتی اذا فزع عن قلوبہم قالوا ماذا قال ربکم قالوا الحق وهو العلی الکبیر۔ جب اللہ رب العزت کا فیصلہ ہوتا ہے تو فرشتے سارے اپنے پر زمین پر بچھا دیتے ہیں، اللہ کے تابع ہو جاتے ہیں، اور جب ان کے دلوں سے وہ ایک روب کی کیفیت ختم ہوتی ہے تو پھر آپس میں پوچھتے ہیں ماذا قال ربکم، تمہارے رب نے کیا کہا ہے؟ قالوا الحق، تو وہ جواب ملتا ہے رب تعالیٰ نے جو فیصلہ فرمایا وہ حق ہے، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور وہ اللہ بلند اور بڑا ہے۔ تو اس لیے یہ کیفیت ہو سکتا ہے جو ملائکہ کی آسمانوں پر وہی کیفیت کا کچھ حصہ جبریل علیہ السلام کے پاؤں کی آہٹ کی صورت میں یا ان کے پروں کی صورت میں ہو، یا ویسے آواز ہو اس پیغام کی، تو یہ بھی کوئی مستبد نہیں۔ ہم نے دنیا میں دیکھا ہے یہ ٹیلی گرام کا طریقہ جو پہلے رائج تھا، ایک آواز کی شکل میں ایک پیغام دوسری جگہ پر منتقل ہوتا اور دوسرا آدمی اس پیغام کو سمجھ لیتا اور اس سے اپنا جواب بھی دے دیتا۔ ہو سکتا ہے اس طرح ہو۔ وَهُوَ أَشَدُّهُ عَلَيَّ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وحی کی یہ کیفیت میرے لیے گراں ہوتی ہے، کیونکہ بات کی جائے ایک بدلے کی شکل میں تو دوسرا آدمی سن رہا ہو، سمینا آسان ہوتا ہے، لیکن اس طرح کی کیفیت میں توجہ زیادہ ہوتی تھی، اس لیے وَهُوَ أَشَدُّهُ، وہ مجھ پر گراں گزرتی تھی، لیکن اس کے باوجود فَيُفْصِمُ عَنِّي وَقَدْ وَعِيتُ عَنْهُ، فرشتہ اس کیفیت کو ختم کرتا، وہ کیفیت وحی کی ختم ہوتی تو مجھے سب کچھ سینے میں محفوظ ہوتا، میں اللہ کا پیغام سارا محفوظ کر لیتا۔ یعنی خام اگرچہ دشواری ہے، اگرچہ اس میں ایک گراں گزرتا ہے، آپ کی توجہ زیادہ مبذول ہوتی تھی، لیکن اس کے باوجود اللہ کا پیغام سننے میں، سمجھنے میں، اس کو محفوظ کرنے میں، اس کو جاننے میں کوئی کسی قسم کی اس میں کوتاہی نہیں ہوتی تھی۔ انشاءاللہ اگلی روایت میں، اگلی حدیث میں ایک کیفیت اور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا وعدہ فرمایا تھا کہ میرا پیغام آپ کے سینے میں محفوظ ہو جائے گا، آپ اس کے لیے کوئی تگ و دوڑ نہ کیا کریں۔ وَأَحْيَانًا، اور کبھی کبھی وہی اس طرح آتی ہے کہ فرشتہ انسان کی شکل میں آ جاتا ہے، بندے کی شکل میں نمودار ہو جاتا ہے، کبھی اصلی اپنی شکل میں اور کبھی بندے کی شکل میں، اور وہ میرے ساتھ مخاطب ہوتا ہے، وہ اپنا پیغام دیتا ہے کہ یہ اس طرح ہے، جس طرح کہ دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ایک صحابی تھے، ان کی شکل میں آنا، ایک عرابی کی شکل میں آنا اور شکلوں میں نظر آنا یہ موجود ہے۔ بسا اوقات فرشتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو بھی نظر آتا تھا، اور بسا اوقات صرف آپ کو نظر آتا تھا اور صحابہ کو نظر نہیں آتا تھا۔ تو فرشتہ جب اس طرح آتا بندے کی شکل میں، آپ کے سامنے آ کر بات کرتا، اپنا پیغام اللہ کا آپ پر پہنچا دیتا، تو وہ بات ظاہر ہے کہ پہلے طریقے کے مطابق زیادہ آسان ہے، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فَعِي مَا يَقُولُ، تو میں اپنے دل میں محفوظ کر لیتا جو وہ کہتا وہ میں محفوظ کر لیتا۔
اس کے بعد پہلے تو بات تھی حارث بن ہشام کی، جو اس نے سوال کیا اور آپ نے جواب دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنا دیکھا آنکھوں دیکھا حال وہ بیان کرتی ہیں۔ قالت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں نزول وحی کی کیفیت سخت سردی کے موسم میں ہوتی، جاڑے کے موسم میں ہوتی تو آپ کی پیشانی وہ پسینہ آلود ہو جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں ویسے بھی یہ پسینہ آپ کا کثرت سے آتا اور وہ خوشبودار ہوتا تھا، لیکن وحی کے دوران یہ کیفیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس احساس کو کہ اللہ رب العزت کے پیغام کی ہیبت اور اللہ رب العزت کے پیغام کا شوق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس طرح ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پسینہ آلود ہو جاتی۔ جس طرح کوئی مشقت والا کام کرنے سے یعنی محنت والا کام کرنے سے جس طرح پسینہ آتا ہے، اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کی پیشانی پر پسینہ آتا۔ یہ بیان حارث کا نہیں، یہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خود دیکھا آنکھوں دیکھا حال ہے کہ میں اس کیفیت کا مشاہدہ بسا اوقات خود کرتی۔ اگلی دو کیفیتوں کے بارے میں اس حدیث کے اندر بیان ہوا ہے، یہ کل نہیں۔ ایک کیفیت ہے پیغام آنے کی، دوسری کیفیت ہے فرشتے کے نمودار ہونے کی۔ انشاءاللہ حدیث کی اگلی قسموں میں آپ کی پہلی وحی اس کا تذکرہ بھی ہوگا، اور غار حرا میں آپ کی کیفیت جب جبریل علیہ السلام سے ہوئی تو اس کیفیت کا تذکرہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس میں سوال پیدا ہوتے ہیں، تو سوال کرنا کوئی عیب نہیں، پوچھنا چاہیے۔ جس بات کے بارے میں سمجھ نہ آئے یا جو ذہن میں اشکال پیدا ہو اس کے بارے میں انشاءاللہ یہاں بیٹھ کر آپس میں بات کریں گے۔ اللہ رب العزت آسانی فرمائے۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہم رحمتک نرجو فلا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین واصلح لنا شأننا کلہ لا الہ الا انت۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات۔ اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ اللہم یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین۔ اللہم یا شافی الامراض اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد آلہ وصحابہ وآل بیتہ وذریتہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔